السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ آج کا ہمارا عمل ہے خاص مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ یہ عمل بزرگوں سے منسوب ہے، کوئی کتابی عمل نہیں ہے، ہمیں بزرگوں سے خاص یہ عمل عنایت ہوا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے عشاء کے بعد۔ جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، بالکل آپ نے سونا ہو، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا بستر پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو کپڑوں پہ۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پہلے پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بالکل سونے لگیں، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 110 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح 110 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا علی 110 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا علی یا علی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 110 مرتبہ، اس کے بعد یا علی 110 مرتبہ۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود تاج، اس عمل میں شرط ہے کہ آپ نے درود تاج ہی پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہے، یہ آپ نے 11 دن تک عمل کریں۔ 11 دن میں انشاءاللہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ بزرگوں نے ویسے بھی بسم اللہ کی تعریف میں لکھا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو اولیاء کرام کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں، اور ولایت بھی جو شروع ہو رہی ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ قرآن مجید کس سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ کیا ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو بسم اللہ آپ کو ولایت کے مقام تک لے جاتی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں۔ ہماری نظر میں بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم نے صرف جو چیزیں سنی ہوئی ہیں اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کھانا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ ہم پڑھ کیا چیز رہے ہیں۔ جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے زیادہ فکر ضروری ہے، ذکر بغیر فکر کے کتے کی بھونک ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ جب ہم فکر نہیں کریں گے کہ ہم پڑھ کیا چیز رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ شریف کے حروف ہیں 19۔ اب علم العدد میں سب سے چھوٹا عدد جو ہے وہ 1 ہے، اور سب سے بڑا عدد 9 کا ہے۔ ساری قوت اس میں آ گئی۔ دوزخ کے جو موکلین ہیں، دوزخ کے جو فرشتے ہیں، وہ بھی 19 ہیں۔ اب بسم اللہ جو پڑھے گا وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکے گا۔ اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس عمل کو آپ بسم اللہ شریف کو ویسے بھی اپنے ورد میں رکھیں، بسم اللہ کے اعداد کے مطابق 786 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہوں گی۔ آپ ولایت کے مقام پہ آپ کو بسم اللہ شریف لے جائے گی، کیونکہ بسم اللہ کی شروعات میں بے ہے، اور بے کا نقطہ مولا علی ہیں، اور ولایت کا جو در کھلا ہے وہ مولا علی سے کھلا ہے۔ تو یہ عمل کریں، ساتھ اپنے اعمال پہ بھی غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، تقوی اختیار کریں، کیونکہ اعمال ایک دعا ہیں۔ جو اعمال ہوتے ہیں وہ ایک دعا ہیں، ایک پکار ہیں جو ہم پکار رہے ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ ہمارا تقوی ہے، ہماری پرہیزگاری ہے، ہمارے نیک کام ہیں کہ ہم کتنے تقوی گزار ہیں، کتنے پرہیز گزار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تقوی ہمارے اندر ہوگا، ہم پرہیزگار ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طور پہ ہمارے اعمال ویسے ہی ہیں، اور ہم وظائف کر لیں کسی کام کے لیے یا مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو وہ تو پھر ہونے سے ہی رہا۔
کیونکہ ہمارے اندر وہ ایبلٹیز ہی نہیں ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کوئی چھوٹی ہستی تھوڑی ہے، تو ان کے جس طرح تقویٰ وہ چاہتے ہیں اس طرح تقویٰ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ تو عمل میں کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی عمل میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک صرف یہ ہے کہ ہم جو عمل ہم سے جو چیز مانگتا ہے وہ چیز ہمارے اندر نہیں ملتی، تقویٰ پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں مل رہی۔ اب ہم دیکھیں کس طرح موکلین جنات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اولیاء کرام ان کے قدموں میں یہ چیزیں بیٹھی رہتی تھی کہ ہمیں کوئی کام کہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو ایک لیول پہ لے کے آئے جس لیول پہ لانا چاہیے، لیکن ہم وظائف ان سب چیزوں کے پیچھے ہیں، لیکن خود کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، خود ہم وہیں کے وہیں ہیں، وظائف ہم بڑے سے بڑے کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہوگی، ہم شریعت پہ سختی سے عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے وظائف وہ سمجھ لیں کہ قبول ہونے سے قبولیت کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔